کاش کہ بلاوا آوے سونے دے در تو آوے کاش کہ بلاوا سونے دے در تو آوے دکھ درد میرے ہون دکھ درد میرے ہون سونا طبیب ہووے منگو اور منکر نکیر نو میں سارے جواب دے سام لیکن شرط ہے سبحان اللہ منکر نکیر نو میں سارے جواب دے سام اکھیاں دے سامنے جے اور رب دا حبیب ہووے منگو جڑا کلام نہ حاصل ہے سبحان اللہ کلام نہیں جان ہے ہر کلام نہیں کوئی نہ کوئی شیر جان رہا ہے یہ سمجھو کہ یہ شیر کلام نہیں جان ہے کی پوچھ دے ہو میرے دعا کا دیا عطاوا کی پوچھ دے ہو میرے دعا کا دیا عطاوا جنو ہے رباب سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خدا پر جائے اور پھر کریم نبی اس کو خیر پا دے ڈال دے جنو خیر پاوے سونا نہ کبھی غریب ہووے کی پوچھ دے ہو میرے دعا کا دیا عطاوا جنو خیر پاوے سونا نہ کبھی غریب ہووے منگو جدا نصیب ہووے ایک مرتبہ اس طرح پڑھیں کہ در و دیوار گواہ ہو جائے کہ منگو دعا کلام اور ہونا چاہیے انہوں نے فرمائش پر ہمیں شامل دے ہوئے کلام پڑھیا دوبارہ پڑھ سنے سبحان اللہ ذکر نبی دا کرتے رہنا چنگا لگدا ہے ذکر نبی دا کرتے رل مل بیڑا چنگا لگدا ہے ذکر نبی دا کردے رہنا چنگا لگدا ہے اور مسجد نبوی دے وچ جانا اور نکرے ہو کے بہ جانا مسجد نبوی دے وچ جانا نکرے ہو کے بہ جانا بس روزے پاک نو تکدے رہنا بس روزے پاک نو تکدے رہنا چنگا لگدا ہے ذکر نبی دا کر
کرتے رہنا چنگا لگدا ہے. یہ جا شعر میں پڑھیا نا اس نے مل اے بھائی ماجد کو پوچھو اے ساجد بھائی کو پوچھو قاری ابو صاحب کو پوچھو جڑے مدینے گئے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے صبر شراز صاحب ہمارے پیارے بھائی ان سے پوچھیں ماشاءاللہ ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں بھی لے جائے. انشاءاللہ. سبحان اللہ. کیا کہہ رہا تھا کہ جس وقت بندہ بیٹھتا ہے نا بالکل ریاض الجنہ کے سامنے جو پیچھے بالکل ریاض الجنہ کے سامنے تو رسول اللہ کا روضہ سامنے مسجد نبوی سے نظر آتا ہے. بے شک. جس وقت وہاں بندہ بیٹھتا ہے تو پھر عجیب کیفیت ہوتی ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ جس وقت بندہ رسول اللہ کی مسجد میں جائے تو پھر ایک کونے میں بیٹھ جائے کیونکہ درمیان میں بیٹھے تو پھر وہ چھوٹتے آتے ہیں چھیڑتے ہیں لیکن کونے میں بیٹھا ہو اور پھر روزے پاک کو دیکھتا رہے تو پھر کیفیت ہی عجیب ہو جاتی ہے. اور آگے کرنا کیا ہے اور جالیا کول کلانا اچھی سانا لینا جالیا کول کلانا اچھی سانا لینا بس رو لینا کیوں ایتھے بولن نالوں چپ کر رہنا چنگا لگدا ہے. ایتھے بولن نالوں ان تغبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. قرآن کہتا ہے کہ اگر رسول اللہ کی بارگاہ میں تم نے اپنی آوازوں کو اونچا کیا تو عمل سارے ضائع ہو جائیں گے عمل سارے ضائع ہو جائیں گے زندگی کا سارا سرمایہ چلا جائے گا. اس لیے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جس وقت آپ نے پیش ہونا ہے اس وقت ایک ہی کیفیت ہونی چاہیے کہ آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے تو پھر جو دل میں آئے خاموشی کے ساتھ مانگتے رہ جائے. جالیا کول کلانا اچھی سانا لینا بس رو لینا بولن نالوں چپ کر رہنا چنگا لگدا ہے. ذکر نبی دا کردے رہنا چنگا لگدا ہے. اور اب جو میں شعر پڑھنے لگا ہوں یہ بھی کلام کی جان ہے. اور ساری دنیا پھر لباوے پر گل ایتھے ہی مکدی ہے. ساری دنیا پھر لباوے پر گل ایتھے ہی مکدی ہے. کس جگہ پر گل مکتی ہے؟ یہ شہر مدینے جاندے رہنا چنگا لگدا ہے. شہر مدینے جاندے رہنا چنگا لگدا ہے. آخری مرتبہ مل کر پہلے ذکر نبی دا کردے رہنا چنگا لگدا ہے. ذکر نبی دا کردے رہنا چنگا لگدا ہے. سلام رل مل بہنا چنگا لگدا ہے. نعرہ رسالت. کے بعد معزز سامعین اکرام آج ہم سبھی لیلۃ القدر کو مسجد بابا پیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ میں حاضر و جمع ہیں اور ماشاءاللہ کثیر تعداد میں عوام علاقہ موجود ہے اور اس محفل کے روح رواں استاد محترم قاری محمد عابد الشاہی صاحب اور فخر اہل سنت خطیب اہل سنت برادر مکرم حضرت علامہ احمد رضا چشتی صاحب اور بھائی محمد ساجد صاحب
حافظ محمد معاذ صاحب اور دیگر جتنے بھی عوام علاقہ یہاں موجود ہے، اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جتنے بھی گزشتہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے، آمین۔ دوران خطبہ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں اتارا۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ پہلے خود بیان فرمایا کہ ہم نے قدر والی رات میں قرآن کو نازل کیا، پھر خود رب العالمین نے ہمیں خبردار کیا کہ آپ کو کیا پتا ہے کہ قدر والی رات کیا ہے۔ پھر رب العالمین نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، پھر اللہ نے خود بتایا کہ یہ رات عام رات نہیں ہے، یہ 1000 مہینوں سے افضل اور اعلیٰ رات ہے۔ ہاں یہ بات سمجھیں کہ یہ نہیں فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں کے برابر رات ہے، برابر ہوتا تو یہ ہوتا تھا کہ یہ برابر ہے، 1000 مہینے کے برابر ہے، نہیں، فرمایا یہ 1000 مہینے سے افضل اور اعلیٰ رات ہے، خیر کا لفظ ہے، بہتر ہے۔ اب یہاں دو لفظ ہیں، ایک ہے لیل، ایک قدر۔ لیل کا معنی ہے رات اور قدر کا معنی ہے عظمت، رفعت، بلندی۔ لیلۃ القدر یعنی عظمت والی رات، رفعت والی رات، شانوں والی رات، برکتوں والی رات۔ اب یہاں میں اگر امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ آپ کا یہ بیان یہاں ایڈ کروں تو بڑا بہترین رہے گا، توجہ میری طرف رہے کہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو ارشاد فرمایا، میری طرف توجہ رکھیں، بڑے قیمتی جملے میں بولنے لگا ہوں، میری طرف توجہ کریں۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ لیلۃ القدر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، آپ فرماتے ہیں کہ اس رات میں لیلۃ القدر میں اللہ رب العالمین نے قابل قدر کتاب، قابل قدر امت کے لیے قابل قدر رسول پر نازل فرمائی ہے۔ یہ بات سماعت فرمائی ہے آپ نے کہ قابل قدر کتاب اس رات میں، قابل قدر کتاب، قابل قدر امت کے لیے قابل قدر رسول یعنی رسول مکرم پر نازل فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں یہاں جو حافظ قرآن بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں، فرماتے ہیں اسی لیے اس صورت میں 3 مرتبہ قدر کا لفظ بولا گیا ہے۔ ایک قدر کا تعلق کتاب کے ساتھ، ایک قدر کا تعلق امت کے ساتھ، اور ایک قدر کا تعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ یعنی قبل یہ قدر والی رات ہے تو عام رات نہیں، بلکہ اس میں قرآن نازل ہوا اور قدر والی امت کے لیے نازل ہوا اور قدر والے رسول پر نازل ہوا۔ اور علامہ علاء الدین عمر بن علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی کتاب تفسیر خازن میں نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قدر کا معنی تنگی بھی ہوتا ہے۔ قدر کا معنی کیا ہے؟ تنگی۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ قرآن کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس میں فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور جبریل امین بھی نازل ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ قدر کا معنی تنگی اگر کیا جائے تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ اللہ کے اتنے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ بڑھ جاتی ہے۔ اتنی تنگ بڑھ جاتی ہے کہ فرشتے بڑھ جاتے ہیں، زمین تنگ بڑھ جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جبریل امین نازل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے یہاں میرے کریم نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ آقا کریم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الفطر
من العشر الاواخر من رمضان. سبحان اللہ. آقا کریم فرماتے ہیں کہ قدر والی رات کو آپ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. کون سی راتوں میں؟ تاک راتوں میں تلاش کرو. آگے چل کر تھوڑی تھوڑی سر لگاؤں گا، لیکن یہ بنیادی باتیں ان کو سمجھیں، قیمتی باتیں. کیا فرمایا کہ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تاک راتوں میں اور آخری عشرے میں تلاش کرو. اب یہاں علماء کرام نے بیان فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ تاک راتوں میں تاک عدد اللہ رب العالمین کو بڑا پسند ہے، اس لیے کہ اللہ بھی تاک ہے اور اسے تاک عدد پسند ہے. اور فرماتے ہیں بالخصوص پھر جو ہمارے علماء کرام ہیں انہوں نے تطبیق دی، فرماتے ہیں کہ ان تاک راتوں میں آخری عشرے میں جو لیلۃ القدر رات ہے وہ 27ویں کی رات ہے. اس کے چند معنی انہوں نے بیان کیے. کس طرح؟ وہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر، توجہ، لیلۃ القدر کے کتنے حروف ہیں؟ 9 حروف ہیں. لیلۃ القدر کے کتنے حروف ہیں؟ 9. فرماتے ہیں کہ اس سورت میں 3 مرتبہ لیلۃ القدر آیا. 9 کو 3 کے ساتھ ضرب دینے کتنے بن جائیں گے؟ 27. فرماتے ہیں اس لیے اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ لیلۃ القدر میں نے آپ کو اتار دیا ہے، تو وہ آخری عشرے میں موجود ہے اور تاک رات موجود ہے، تو وہ 27ویں کی رات ہے. اور دوسری بات علماء نے یہ بیان کی کہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ٹوٹل جو الفاظ ہیں نا، ٹوٹل کلمے ہیں وہ 30 موجود ہیں. کتنے کلمے موجود ہیں؟ 30. اور فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العالمین نے شروع میں قدر والی رات کی شان کو بیان کیا، اور فرماتے ہیں کہ خاص طور پر اس میں ایک لفظ آتا ہے ہیا. ہیا ضمیر ہے، اور یہ ہیا ضمیر اس رات کی طرف اشارہ کر رہی ہے. تو فرماتے ہیں کہ پیچھے شان بیان ہوئی ہے اور یہاں اس رات کی طرف اشارہ ہے. تو یہ جو ضمیر ہیا ہے جو رات کی طرف اشارہ کر رہی ہے، یہ ان 30 الفاظ میں سے 27ویں نمبر پر موجود ہے، اس لیے 27ویں رات موجود ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہاں علماء کرام نے ایک اور بات بھی بیان فرمائی تاک عدد کے حوالے سے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو تاک عدد میں سے 7 بڑا پیارا ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ اس نے اپنی مخلوق بنانے میں 7 جو عدد ہے اس کو بڑا منتخب فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے مخلوقات بنائی تو 7 دنوں میں. اللہ نے جس طرح کے 7 زمینیں، 7 آسمان، اور اسی طرح 7 دن، اور اسی طرح طواف کعبہ کے جو چکر ہیں وہ بھی 7، اور اسی طرح صفا مروہ کے جو چکر ہیں وہ بھی 7. فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ کو یہ 7 بڑا پیارا ہے، اس لیے 7 کے لحاظ سے جائیں تو وہ 27ویں رات کی بنتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آئیے کہ اس رات کے حوالے سے میرے کریم نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، آقا کریم نے ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم نے فرمایا جس وقت رمضان آیا، آقا کریم نے فرمایا ان هذا الشهر قد حضركم، اے میرے صحابہ یہ جو مہینہ آپ کے پاس آیا یہ عام مہینہ نہیں، یہ عظمت والا مہینہ ہے. وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، آقا کریم نے فرمایا اس میں ایک رات ایسی بھی موجود ہے جو 1000 مہینے سے افضل رات ہے. اسی لیے عرب کڑی بولے آپ فرماتے ہیں کہ رات بویتے بیدردان یارا نیند پیاری آوے اور درد مندان اور یارا یاد سجن دی ستیا یاد جگان آقا تو جہاں نے فرمایا من حرما فقد حرم الخیر کلہ،
میرے کریم نبی نے فرمایا اس رات میں جو رات ہے وہ 1000 مہینے سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور اس رات میں جو بندہ محروم رہا، اس کی شان اور عظمتوں سے بندہ محروم رہا تو وہ ساری عظمتوں سے محروم رہ گیا، وہ ساری بھلائیوں سے محروم رہ گیا۔ آقا کریم نے فرمایا جو رات اس رات سے محروم رہا وہ بندہ بڑا بدنصیب ہے، وہ بندہ بڑا گیا، یعنی اس کی قدر و قسمت پر رونا چاہیے، اس کی عظمت کو نہ سمجھ سکا جو نہ پا سکا وہ بدنصیب بندہ ہے۔ اس لیے کہ تو ہو گیا کہ اس رات میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جس بندے کو دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا ہے یا اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو وہ سارے فرشتے ساری رات اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں کہ وہ ساری رات حدیث مبارکہ ہے کہ جبریل امین جس وقت فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں تو جس بندے کو دیکھتے ہیں کہ یہ اس رات میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہ چاہے ذکر بیٹھ کر رہا ہو یا قیام کی حالت میں کر رہا ہو یا رکوع کی حالت میں کر رہا ہو یا سجدے کی حالت میں کر رہا ہو یا قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، جس طرح مرضی ہے وہ ذکر کر رہا ہو، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے اس بندے کے لیے ساری رات اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اس بندے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اسی لیے عرب کڑی فرماتے ہیں کہ کئی باری میں توبہ بنی تے میں بیت بار، کئی باری میں توبہ بنی تے میں بیت بارا، پھر تیرے در توبہ کی تے بخشی بخشارا۔ کہ جس وقت اللہ کی بارگاہ میں جھک نہ سکا تو وہ بندہ بدنصیب ہے، وہ بندہ بدنصیب ہے۔ اور میرے کریم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ راوی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میرے کریم نبی علیہ السلام جس وقت آخری عشرہ آتا نا 20 رمضان کے بعد تو میرے کریم نبی اپنا تہبند مضبوطی کے ساتھ باندھ لیتے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ رمضان آتے ہی کریم نبی علیہ السلام کو برسا ہو جاتے، اور پھر بالخصوص جس وقت 20 رمضان کے بعد رمضان کے روزے شروع ہوتے تو کریم نبی علیہ السلام کمر بستہ ہو جاتے، اپنا تہبند مضبوط باندھ لیتے اور خود بھی رات کو عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگا کر عبادت کراتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 3 مہینے اوپر ہو گئے، آخری حدیث مبارکہ بیان کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کریم نبی علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے آقا کریم، جس وقت میں اس آخری اس رات کو لیلۃ القدر کو میں پالوں تو میں اس میں کون سی عبادت کروں، میں اس میں کون سا وظیفہ کروں، کون سی دعا کروں؟ آقا دو جان سرور کون مکان، آقا دو جان نے فرمایا، اے عائشہ، اس رات جس وقت تم اس رات کو پالے تو اس رات میں یہ دعا مانگا کر، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے عائشہ، جس وقت تو لیلۃ القدر کو پالے، جس وقت تجھے پتہ چل جائے کہ یہ رات قدر والی رات ہے تو اس رات میں یہ دعا مانگا گا جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، اے پروردگار عالم، تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اے پروردگار عالم، جس وقت تو معاف کرنے والا بھی ہے اور معافی کو پسند بھی کرتا ہے، تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ رغمت دا امی باغدا تے ہر بوٹا کر سکاریا، بوٹا سے امید میری
کر دے میں برے بوٹا آس امید میری دا تے کر دے میں برے عملہ والے او لنگ لنگ جان تے کون چڑھاوے مینوں پار چڑھا جے رحمت تیری ہاتھ پکڑاوے مینوں یعنی یہ رات عظمتوں والی ہے شانوں والی ہے رفتوں والی ہے رحمتوں والی ہے تو اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اس رات کو اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی چاہیے عبادت کرنی چاہیے ریاضت کرنی چاہیے اپنے رب العالمین سے معافی مانگنی چاہیے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے دعا ہے رب العالمین کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ رب العالمین ہم سب کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما کر آئندہ کے لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ طائب رہنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر استاد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم آمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا رب العالمین پہلا کلمہ شریف پڑھا گیا تسبیح فاطمہ درود شریف کا ورد کیا گیا استغفر اللہ کا وظیفہ کیا گیا دیگر کلمات طیبات حاضر عام کا ثواب محفل پاک کا ثواب واعظ و نصیحت کا ثواب یا رب العالمین نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے اس کا ثواب 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسولان اعظام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالی عنہما ازواج مطہرات امہات المؤمنین صحابہ کبار و اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خلفائے راشدین اشرا مبشرہ پیندن پاک اور شہدائے کرب و بلا طریقت کے 12 امام چاروں سلاسل طریقت سلسلہ عالیہ چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سروردیہ اور پیران پیر روشن زمین کی دستگیر شاہ سیدنا عبدالقادر جیلانی الحسن والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول آمین یا رب العالمین جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں آمین یا رب العالمین شہدائے اسلام شہدائے تحریک ختم نبوت شہدائے فلسطین شہدائے ایران شہدائے مقبوضہ کشمیر شہدائے غزہ لبنان اور جتنے بھی شہداء ہیں یا رب العالمین ان کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و فرما یا رب العالمین سب کے درجات بلند فرما یا رب العالمین خاص الخاص جن جن احباب نے اس محفل پاک میں حصہ ڈالا ہے یا رب العالمین ان کے خاندان کے جتنے بھی عزیز و اقربا والدین یا والد والدہ اس دنیا فانی سے چل بسے ان کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں آمین فرما یا رب العالمین سب کی کامل اکمل بخشش عطا فرما ان کی قبر کی حشر کی پل صراط کی منازل آسان فرما سرکار مدینہ سرور کا دوسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمی نصیب فرما یا رب العالمین جتنے بھی حضرات ہیں اور متصل قبرستان میں جتنے مدفون ہیں یا رب العالمین ان کے ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا رب العالمین ان کے
خاندان کے جتنے بھی عزیز و اقربا اس دنیا فانی سے چل بسے ان کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما یا رب العالمین۔ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں جگہ عطا فرما یا رب العالمین۔ یہاں جتنے بھی احباب حاضر ہیں گھروں میں یا جتنے بھی دور و نزدیک سے آئے ہوئے حضرات ہیں، سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، امن و سلامتی عطا فرما، آپس میں اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب عطا فرما یا رب العالمین۔ ہمارے عزیز چودھری صبر شیراز صاحب یہ ہر دینی محفل کی کوریج کرتے ہیں یا رب العالمین، ان کے مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما آمین۔ یا رب العالمین ہم سب کو امن والی، سلامتی والی، ایمان والی، ایمان پر خاتمے والی لمبی زندگی عطا فرما یا رب العالمین۔ ہم سب کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں، 27ویں رمضان المبارک لیلۃ القدر ہے یا رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، نیک بندوں کا وسیلہ ہم پہ اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما یا رب العالمین۔ بیرون ملک ہمارے جتنے بھی دوست احباب ہیں یا رب العالمین، سب کی عزت آبرو، مال جان، عزت آبرو کی حفاظت فرما، امن والی، سلامتی والی، ایمان والی، ایمان پر خاتمے والی لمبی زندگی عطا فرما الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برکت ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی بر قبول، منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ محمد و آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر۔ تمام ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سپروائزر چودھری سجاد صاحب زندہ آباد۔ دیکھیو لو ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوری توجہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا حی یا قیوم 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 یا حی یا قیوم
یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابھی درود پاک کا ورد ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی وعلى آله وصحبه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 27 رمضان المبارک کی شب کو ہم نے مسجد حضرت بابا پیر بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ میلاد نگر دمیال میں 49واں سالانہ محفل شب بیداری کا اہتمام کیا ہے. اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اس انتظام و انصرام میں جتنا بھی جس نے حصہ ڈالا ہے، چاہے وہ زبان کے ساتھ ہو، مال و روپے کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ سب کے کاروبار میں، مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں، رحمتیں عطا فرمائے. آمین. اور ہمیں امن والی، سلامتی والی، ایمان پر خاتمے والی لمبی زندگیاں عطا فرمائے. اس ذکر سے پہلے ہم نے ہر سال کی طرح جو ہے صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ یہ ترغیب دلانے کے لیے جو ہے ہم نے اہتمام کیا ہے. اس کو بھی اللہ رب العزت اپنی پاک بارگاہ میں نبی رحمت، نور مجسم، شفیع معظم، رحمت للعالمین، تاجدار ختم نبوت، نبی آخر الزمان، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری اس نماز صلاۃ التسبیح کو قبول و منظور فرمائے. اور جتنے بھی شہدائے کرام ہیں، شہدائے اسلام ہیں، شہدائے تحریک تحفظ ختم نبوت، اور جتنے بھی شہدائے فلسطین، شہدائے ایران،
شہدائے عراق، شہدائے شام، شہدائے غزہ لبنان اور شہدائے مقبوضہ کشمیر، سب کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے اور ہمیں مقدس ہستیوں کی اللہ رب العزت ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب دعائے خیر کے لیے ہمارے استاذ محترم سب دعا کے لیے اپنے ہاتھ بلند کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں، اگر والدین زندہ ہیں ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، اگر والدین اس دنیا سے چل بسے ہیں ان کی مغفرت بخشش کے لیے آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسو بہائیں، اور جو دنیا میں ہم سے اپنے والدین کے لیے غلطیاں ہو چکی ہیں، ان کی بےادبی گستاخی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے فضل سے معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، آمین۔ اللہم ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، سہل فسہل یا الہی کل صاحب بحرمت سیدنا ابرار وآلہ الاطہار واصحابہ الاخیار، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے، مورد بلائیں شہید کربلا کے واسطے، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چہار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکساں راہ پیر کامل، کاملہ رہنما، لخمسۃ اطفی بہا حر الوباء الخاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، ما بعدہم من نسلہم کجعانی من قبائلہم، العابد والباکر والصادق والکاظمہ، ثم ردی ثم تقی ثم نقی ثم حسن عسکری ثم ہادیاً مہدیاً، حضرت امام الخاتمہ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ آلہ وصحبہ وبارک۔ ماشاء اللہ ناظرین سے تک شکریہ ہونا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سپروائزر صاحب زندہ باد۔ ماشاءاللہ جی ماشاء اللہ ناظرین سے تک شکریہ۔ کچھ تعداد بندے نماز پڑھی کہ تراویح پڑھی ہے، نماز تسبیح پڑھی تھے، اس کے بعد ناظرین ماشاءاللہ دوبارہ ہے کھائی پی رہے ہیں۔ اللہ پاک سب خوش رکھے، جنہیں جب بندے ناظرین تعمل کیا اللہ پاک انہیں سب روزی برکت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ناظرین کو ویڈیو دسنے جی کوئی بولنے غلطی میں معذرت کرنا، باقی اللہ پاک سب خوش رکھے۔ ماشاءاللہ سفیرہ صلی اللہ
ماشاءاللہ ناظرین اس ٹائم کھیل رہے ہیں ماشاءاللہ جو جس بات پہنچ جاؤ ویسا ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ باد بسم اللہ جاؤ ابھی ماشاءاللہ ہم کھیل کھیل رہے ہیں صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ یا اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی توسط سے اس بابرکت رات کے وسیلہ سے اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ حضور علیہ السلام کے توسط سے ان بابرکت گھڑیوں کے ساتھ جتنے بھی مسلمان پریشان حال سب کی پریشانی دور فرما یا اللہ پاک جتنے بھی بے اولاد نیک صالح اولاد عطا فرما یا اللہ پاک اس رات کے وسیلہ سے جتنے بھی مسلمان پریشان حال سب کی پریشانی دور فرما آمین یا اللہ یہ ساری کا اہتمام محمد نعیم صاحب نے کیا یا اللہ پاک اس کا ان کو اجر عطا فرما یا اللہ پاک ان کے والد صاحب کی قبر کی منزل آسان فرما یا اللہ محمد نعیم کے نان کے اولاد کے خاندان سے جتنے بھی چھوٹے بڑے وفات پا چکے ہیں سب کی قبر کی منزل آسان فرما یا اللہ پاک ان کے محمد نعیم کے کاروبار عزت آبرو میں برکتیں عطا فرما یا اللہ پاک ان کی اولاد کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما یا اللہ پاک ان کی اولاد کے لیے اچھے اور نیک ساتھی عطا فرما یا اللہ اس بابرکت رات کے فعل ہم سب کے صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ جو بچوں نے نماز پڑھی نماز نفل عبادت کی ہے یا اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ پاک اس عبادت کے وسیلہ سے پوری بستی پہ اپنا خاص فضل رحم کرم فرما یا اللہ پاک اس عبادت کے وسیلہ سے جتنے بھی مسلمان پریشان حال سب کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ پاک جتنے بھی بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما یا اللہ پاک جو بسر روزگار ہیں ان کی روزگار عزت آبرو میں برکتیں عطا فرما آمین بیرون ملک سے اس مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا اللہ پاک ان کے گھروں میں خیر و برکت رحمت عطا فرما یا اللہ پاک اس رات کے وسیلہ سے گھڑیوں کے فعل ان سب کی نیک حاجات کو پورا فرما یا اللہ پاک ان کے کاروبار عزت آبرو میں برکتیں عطا فرما یا اللہ حضور علیہ السلام کے توسط سے اس ماہ مبارک کے وسیلہ سے اور بالخصوص اس رات کے وسیلہ سے یا اللہ پاک ہماری آنے والی نسلوں کو حضور علیہ السلام کا سچا غلام بنا یا اللہ پاک دین کو استقامت عطا فرما یا اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے توسط سے اس رات کے وسیلہ سے ہمیں نیک اور دیانتدار اور غیرت مند حکمران عطا فرما آمین یا اللہ پاک نیک اور غیرت مند حکمران عطا فرما یا اللہ پاک اس رات کے وسیلہ سے جہاں جہاں بھی مسلمان کفار کے پنجہ میں جکڑے ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما یا اللہ پاک بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں اور فلسطین کے معصوم بچوں کی شہادتوں کے وسیلہ سے یا اللہ پاک ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما یا اللہ پاک ایران کے مسلمانوں کو استقامت عطا فرما کفار پہ غلبہ عطا فرما یا اللہ پاک ہم سب میں سے جتنے بھی آبا و اجداد اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں سب کی روح کے سارے ثواب کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ پاک ان سب کی قبر کی مزرعہ آسان فرما یا اللہ حضور علیہ السلام کے توسط سے اس رات کے وسیلہ سے حضرت بابا پیر بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات میں بلندیاں عطا فرما یا اللہ پاک ان سب بچوں کو علم دین علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما سب کو صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما سب کو اپنے والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ماشاءاللہ ناظرین تو تک کسی دادی بچے سے بیٹھے ہیں دعا شرکت کرتی ہے اور شاعری کر سکتا ہے اللہ پاک چودھری نعیم صاحب نے روزی برکت میں آمین ثم آمین اللہ حافظ ناظرین اس ڈوبتے تارے سمندر سے نبی جی پیارے پڑھیے لا اٹھ جائے جمعی پیشیا کر کے گواد سیا سیا پڑھیے
सरवर सल्ले अला तुमकी कब्र अंधेरों से उठे उम्मत का सरदार से पर कलमत तेरा पार से नबीर किसे अजो जगा जो मेरा बड़े श्रीलंका वीर मरना कंडारे मोहम्मद बशा कौन करे रखवाली भाई भैया के होंगे भाई भैया दिया सिर का